صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، خطاب حضرت بابرکت کرم گستر مفتی فرحت ضیائی صاحب نے آپ کے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ اس وقت مزید کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ان کی خواہش کے احترام میں دو چند منٹ حاضر ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ نے اپنے کرم سے اس کی ہر گھڑی ہر ساعت میں بے شمار برکتیں رکھ دی ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دامن میں ان برکات اور حسنات کو جمع کریں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی ایک لباس پہنتا ہے اور پھر دو چار دن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا لباس گندا ہو گیا ہے اور پھر اسے دھل دیتا ہے۔ تفہیم کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے، جس طرح سے انسان کا لباس گندا ہوتا ہے ایسے ہی انسان کی روح بھی گندی ہوتی ہے۔ جسم بھی گندا ہوتا ہے۔ لباس گندا ہوا تو آپ نے اسے اس دور کے حساب سے واشنگ مشین میں ڈال دیا، دھل دیا آپ نے، اور پھر وہ لباس صاف ستھرا ہو گیا۔ اسی طرح سے انسان کی روح گندی ہوتی ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ تمہاری روحیں جب گندی ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم پر رحمتوں کی بارش کر دوں اور اس بارش میں نہا لو اور جو روح کی گندگی ہے اس گندگی کو دور کر دو۔ یہ مہینہ روح کی گندگی کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ روح کی غلاظتوں کو روح سے دور کرنے کا مہینہ ہے۔ رحمتیں برستی ہیں، جیسے بارش ہو، آدمی نہا لے تو جسم کی گندگی دور ہو جائے، تو اگر رحمتوں کی بارش ہو اور اس میں انسان نہا لے تو روح کی گندگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھا، دو شرطیں رسول پاک نے ذکر فرمائیں۔ روزہ رکھا، پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط خلوص، بہتر نیت۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جس نے روزہ رکھا تو رسول پاک فرماتے ہیں اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو گویا روزہ اور رمضان آتا ہے انسانوں کے گناہ کو دور کرنے کے لیے۔ حضور سیدنا غوث الاغواث قطب الاقطاب سیدنا غوث الثقلین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم ہیں، عرب کے سردار میرے آقا ہیں۔ پھر فرمایا شہروں کا سردار شہر مکہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وادیوں کا سردار
وادی طوا ہے۔ پھر آگے فرمایا دنوں کا سردار جمعہ مبارکہ ہے، اور پھر فرمایا مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینوں کا سردار اپنے چاہنے والوں کے درمیان آ گیا، اور سردار جب اپنے چاہنے والوں کے درمیان آتا ہے تو پھر چاہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، چاہنے والوں کو کس طرح اپنے سردار سے پیش آنا چاہیے، اپنے سردار کا ویلکم اور استقبال کیسے کرنا چاہیے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا ہے کہ رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اب انسان کے اپنے نصیبے کی بات ہے کہ سردار کی تعظیم کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو سردار کی تعظیم کرے گا وہ مستحق انعام ہوگا، اور جو توہین کرے گا وہ مستحق سزا ہوگا۔ اس لیے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اس باعظمت مہینے کا احترام کر رہے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں، یا اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ آپ خود اپنے آپ میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو پیغام خدا و رسول جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل ایمان کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خصلتان لا شیء افضل منہما، دو خصلت، دو عادت، دو کام، دو خوبی جو بھی کہہ لیجئے، ایسی ہے کہ اس دنیا میں ان دونوں خصلتوں سے بہتر اور کوئی خصلت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور کا ارشاد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں، دو عادتیں، دو کام، دو خوبی ایسی ہے کہ اس سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی شے نہیں ہے۔ اب وہ دونوں خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ والنفع للمؤمنین، ایک کام اور ایک خصلت اللہ و رسول پر ایمان، اور دوسری خصلت النفع للمؤمنین، اہل ایمان کو نفع پہنچانا۔ جس کے اندر یہ دو خوبی آ گئی کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا، اور مومنوں کو نفع پہنچانے کی خوبی اس کے اندر آ گئی، تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق اس سے بہتر اور کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بتائیے اللہ نے یہ دونوں خوبیاں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ نہیں عطا فرمائی؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، اور یہ بھی اس نے خوبی دی ہے کہ ہر مومن اہل ایمان کو نفع ہی پہنچاتا ہے، اور اگر اس کا میں تجزیہ کروں تو گھنٹوں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، مگر آپ صرف یہ سمجھیں یہ مسجد ظاہر سی بات ہے کافروں نے نہیں بنائی، مومنوں ہی نے بنائی ہے، اور وہ دنیا میں پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مسجد میں تعاون کیا ہوگا، وہ دنیا میں پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر بتائیے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان سے، سائے کے اندر دھوپ سے بچ کر، ان مومنوں نے آپ کو نفع پہنچایا کہ نہیں نفع پہنچایا؟ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ابھی اعلان ہوا فلاں فلاں ادارے میں چندہ دیجئے، اور جن کو اللہ سعادت دے گا وہ چندہ دیں گے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرناٹک کے شہر چتردرگا میں، اور آپ کا نفع پہنچ رہا ہے بنگال میں، بتائیے مومن نے نفع پہنچایا کہ نہیں نفع پہنچایا؟ مجھے لے لیجئے، میں تو آپ کا رشتہ دار نہیں، صرف ایمانی رشتہ ہے، مگر دعوت دی گئی تو میں آپ کے درمیان آیا،
اور رات تقریباً 2.5 سے 2.75 گھنٹے تک میں نے آپ کے درمیان اللہ و رسول کی باتیں رکھی. بتائیے ایک مومن نے نفع پہنچایا کہ نہیں نفع پہنچایا؟ پھر آپ نے بھی مجھے نفع پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر آپ نہ بلاتے تو میں اللہ و رسول کی باتیں نہ بتاتا. اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو نفع پہنچایا اور آپ نے مجھے نفع پہنچایا. ہر مومن جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ اہل ایمان کو نفع پہنچاتا ہے. ابھی ہم سب نماز پڑھیں گے، امام صاحب نماز پڑھائیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ وہ ہوں گے جو صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن اذا جاء نصر اللہ فرماتا ہے. تو جو اس طرح سے قرآن پڑھیں جو غلط ہو اور معنی بدل جائے تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اچھے قاری، بہترین تلاوت قرآن کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب نماز پڑھے گا وہ، آپ پیچھے خاموش رہیں گے. آپ قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، آپ خود پڑھتے، آپ کی نماز کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. لیکن اچھے عالم اور قاری کے پیچھے جب آپ نے نماز پڑھی اور اس نے قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھا، شریعت کے مسئلوں کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا، تو اب نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، نماز اس کی ہو رہی ہے، مگر اس کی برکت سے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نمازیں درست ہو رہی ہیں. ایک شخص نے ہزاروں لوگوں کو نفع پہنچا دیا. اذان ہوئی، ایک شخص نے کہا اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسپیشل طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ جب اذان دیتے تھے تو چاہے عربی ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے ہاشمی ہو، چاہے علوی ہو، ایک ایسی ذات کی جو حبشی ہے مگر اس کی آواز پر قریشی بھی آ رہا ہے، عربی بھی آ رہا ہے، عجمی بھی آ رہا ہے، سب ایک آواز پر چلے آ رہے ہیں. بتائیے ایک شخص نے اذان کہی، پورے علاقے کے لوگوں کو اس نے نفع پہنچایا. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ایک مومن پورے علاقے کو نفع پہنچاتا ہے. یہ ہے ایمان والے کا نفع. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اگر صاحب ایمان ہو گیا اور مومنوں کو نفع پہنچانے کی خصلت اس کے اندر آ گئی تو اس سے بہتر دنیا کے اندر اور کوئی خصلت نہیں ہو سکتی. پھر اسی کے اپوز میں رسول پاک نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ اس سے بدتر دنیا کے اندر اور کوئی خصلت نہیں ہے. یہ بھی حضور نے فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک باللہ والضرر للمؤمنین. اس کائنات میں سب سے بدترین خصلت اگر ہے تو کفر اور شرک ہے، اور دوسرے نمبر پر والضرر للمؤمنین، مومنوں کو نقصان پہنچانا. جس کے اندر یہ 2 خصلت ہو، قرآن کے فرمان کے مطابق ہم شر البریہ، کائنات میں شریر ترین ذلیل ترین لوگ وہ ہیں کہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول پاک کا فرمان ہے. تو اب اللہ نے ہمیں خیر البریہ بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا کر کے اس دنیا میں بہترین انسانوں میں اس نے ہمیں شامل فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں تاکہ کل میدان محشر میں ہم سرخرو ہوں اور رسول پاک کے جھنڈے تلے اللہ جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.